حضرات، علی شار صاحب. کیا تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ عظیم سلجوقی سردار کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، جبکہ تم جس بازار میں موجود ہو وہ میری سرزمین پر ہے؟ یہ کیسی بے ادبی ہے؟ تشریف رکھیں علی شار صاحب. ایک دن بہلول دانا نے بغداد کے قبرستان میں ایک قبر کھودی اور اس میں سکون سے سو گئے. خلیفہ ہارون نے حکم دیا کہ انہیں فوراً ڈھونڈا جائے اور میرے محل میں لایا جائے. سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی. آخر کار انہیں ڈھونڈ لیا گیا. نیزے چبھا کر اس فقیر کو سپاہیوں نے جگایا. بہلول تھا، خاموش نہ رہا اور اس نے پوچھا، مجھے کیوں جگایا؟ وہ پوچھتا رہا کہ مجھے کیوں بیدار کیا ہے. سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور پھر انہیں خلیفہ ہارون رشید کے روبرو پیش کیا. خلیفہ نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ نے غصہ کیوں کیا جب سپاہیوں نے آپ کو جگانا چاہا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ بہلول نے برہم انداز میں اپنا بیان شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ خواب میں بادشاہ بن گیا تھا. میرے پاس سپاہی تھے، مال تھا، نوکر چاکر، شان و شوکت اور عظمت تھی. لیکن جب انہوں نے بیدار کیا تو ہر شے برباد ہو گئی. سلطان رشید نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ کیا کوئی انسان خواب میں دیکھی جانے والی سلطنت کو سنجیدگی سے لے سکتا ہے؟ بہلول نے سلطان کی جانب دیکھا اور پھر سپاہیوں کو دیکھا. پھر اس نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں، میری وہ سلطنت جو خواب میں تھی اور آپ کی زندگی کی یہ سلطنت، ان دونوں سلطنتوں میں کیا فرق ہے؟ میری سلطنت جاگا تو ختم ہو گئی، تمہاری سلطنت جب تم مرو گے تو ختم ہو جائے گی. ہاں تو پھر اب ہمیں بتائیے علی شار صاحب، سلطان کی مہر جیب میں رکھ کر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بنا سلام کیے سوال و جواب کے لیے چلے آئے. کیا یہ سلطنت اس قابل ہے جو آپ کے مرتے ہی ختم ہو جائے گی؟ ذرا سوچئے اس بارے میں. بے ادب آپ ہیں جو بنا اجازت منہ اٹھائے اندر چلے آئے، یا پھر ہم بے ادب ہوئے جنہوں نے ایک فانی کے آنے کو اہمیت نہ دی؟ دراصل میں یہاں یہ پوچھنا آیا تھا کہ آپ اس بازار میں بنا اجازت کیسے آ گئے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہاں آنا باعث مشرف ہوگا. معافی چاہتا ہوں محترم. علی شار صاحب، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، حملے میں میرے بھی بہت سے قریبی دوست شہید ہوئے تھے. یہ جگہ ہمارے خون سے سیراب ہے.